ہائے خداوند، میری دعا سن، میری التجا پر کان لگا، اپنی وفاداری اور صداقت میں مجھے جواب دے، اپنے بندے کو عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست باز نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے کہ دشمن نے میری جان کو ستایا ہے، اس نے میری زندگی کو خاک میں ملا دیا اور مجھے اندھیری جگہوں میں ان کی مانند بسایا ہے جن کو مرے مدت ہو گئی ہو۔ اسی سبب سے مجھ میں میری جان نڈھال ہے اور میرا دل مجھ میں بے کل ہے۔ میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں، میں تیرے سب کاموں پر غور کرتا ہوں، تیری دستکاری پر دھیان کرتا ہوں، میں اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں۔ میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے۔ اے خداوند، جلد مجھے جواب دے، میری روح گداز ہو چلی، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا، ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں۔ صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے۔ مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں۔ اے خداوند، مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بخش، کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں۔ مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے۔ تیری نیک روح مجھے راستے کے ملک میں لے چلے، تیری نیک روح مجھے راستے کے ملک میں لے چلے۔ آپ سب کو جو کلام زندگی پروگرام دیکھتے ہیں اور خدا کا کلام سنتے ہیں اور آج سن رہے ہیں، میری طرف سے سب کو سلام۔ سب کے لیے خاص دعا یہ ہے کہ آج کوئی نہ کوئی ایسا ہو کہ کلام کا اثر اس کی زندگی میں ہو، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، پیار بھرا کلام ہے، اس کی محبت کی دعوت ہے۔ کوئی ایسا ہو جو پہچان لے اپنی ضرورت، کوئی ایسا ہو جس نے ہر طرف ہاتھ پھیلا کے دیکھ لیا ہے، دروازے کھٹکھٹا لیے ہیں، جہاں جہاں بتایا گیا جا چکے ہیں، وہ سنیں اور کہیں یہ دن میرا دن ہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے گا۔
خدا کے حضور یہ میری فریاد ہے کہ میرے منہ کی باتیں، میرے دل کے خیال خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں۔ میرا خدا، میری چٹان، مجھے نجات دینے والا، میری اس زندگی کے اس حصے سے جو میں آپ کی خدمت کے لیے بسر کر رہا ہوں، خداوند اپنے نام کو جلال دے، مجھے استعمال کرے، خوش ہو۔ اور کوئی ایسا بھی ہو جو آج کا دن کبھی نہ بھولے اور کہے یہ وہ دن ہے جب میری آنکھیں کھل گئیں اور میں نے دیکھا کہ خداوند مجھے کتنا پیار کرتا ہے۔ آپ یاد کریں کہ یہ وہ دن ہے جب خداوند نے خاص بہت میرے پاس آ کے، قریب آ کر مجھے تسلی دی اور مجھے کہا میری بیٹی اٹھ جا۔ کیا سمجھتی تو اپنے آپ کو میری بیٹی؟ ایسے کہے خداوند آپ کو، اور آپ کو ایسا لگے کہ جو وہ آپ کو گلے لگا رہا اور کہہ رہا اب نہ گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں، اٹھ۔ خدا آپ کی زندگی میں جو کام کر رہا ہے وہ جاری رہے۔ خدا مجھ پر بھی رحم کرے۔ اسی امید سے اور اسی یقین کے ساتھ خدا کے کلام کی چند باتیں آپ کی نظر کروں گا۔ کچھ ایسے بھائی ہیں جو شاید پہلی دفعہ سنیں گے، کچھ ایسے ہیں جو ان باتوں کو سن کر کہیں گے آمین، ایسا ہی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ مجھے یاد ہے جب خداوند نے یہ کام میری زندگی میں شروع کیا، لیکن میری ایک نافرمانی کی وجہ سے میں نے حکم نہیں مانا، اور دیکھو کہاں جانا تھا کہاں جا پہنچا۔ لیکن آپ میں سے ہر ایک کو خداوند بڑے پیار سے آواز دے گا، انکار نہ کرنا، کہہ دینا خداوند مجھے تیری ضرورت ہے۔ یہی میری دعا ہے خدا کے حضور کہ اگر ایک شخص کہیں بھی آج اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے گا تو آسمان پر خوشی منائی جائے گی اور آپ کی زندگی کا ایک نیا کام شروع ہو جائے گا جو جاری رہتا ہے۔ خدا کے کلام کو پڑھنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، اپنی سمجھ کی بات کر رہا، خدا کا شکر ہے جن کو زیادہ سمجھ بخشی گئی ہے، لیکن سمجھ میں یہ آیا کہ یہ کام تو اسی وقت ہو جاتا ہے جب کوئی گناہ گار خدا کے حضور آ کے کہتا ہے میرے لیے کوئی اور جگہ ہے نہیں، کوئی ایسا در ہے نہیں، کہاں جاؤں؟ خداوند اسے قبول کرتا ہے اور اسے ایسے قبول کرتا ہے جیسے باپ کا بہترین خوبصورت انعام اس کو دیا گیا ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی 37ویں آیت ہے، اگر کوئی جو کچھ میرا باپ میرے پاس بھیجتا ہے میرے پاس آ جائے گا، باپ کا بھیجا ہوا میرے پاس آ جائے گا۔ باپ زندگیوں کو تیار کر کے، انہیں بھوک اور پیاس عطا کر کے یسوع مسیح کے پاس بھیجتا ہے، ایسا لکھا ہے۔ اس لیے وہ کہتا اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا۔ تو جب وہ آتا ہے تو کچھ چیزیں اس میں سے اسی وقت نکال دی جاتی ہیں۔ ایک ایسا کام ہے جو خدا کا پاک روح اس زندگی میں شروع کر دیتا ہے اور وہ جاری رہتا ہے۔ اگر وہ جاری نہ رہے، اگر وہ ہوتا نہ رہے تو ایسا لگتا ہے کہ چلے تو تھے مگر رک گئے، اور پھر وہ رو رو کر یہ کہتے ہیں رک نہ جاتے تو پہنچ ہی جاتے، کیوں رک گئے؟ کس نے باندھ لیے قدم، کس نے جکڑ لیا اور بڑھنے نہ دیا؟ لیکن
آج کا دن افسوس کرنے کا دن نہیں ہے. غور سے سننا کہ خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں کیا کام کرتا ہے اور ان کاموں کو جاری رکھتا ہے. پھر آخر میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب ہم خداوند کے حضور پیش کیے جائیں گے، نہ کوئی داغ ہوگا، نہ کوئی دھبا ہوگا، نہ کوئی جھری ہوگی. صرف آسمان پر خوشی ہی خوشی ہوگی. اور یہ لکھا ہے تم ہمارے باپ کی بادشاہت میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے. یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ کے لیے ہے، خدا کا انتظام ہے. تو دیکھو وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو خدا کا پاک روح شروع کرتا ہے اور جاری رکھتا ہے. آؤ دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات جو میری سمجھ میں آئی اور میں دعا کرتا ہوں خدا یہ زندگی میں جاری رہے، میری زندگی میں، اس کا ذکر یوحنا کی انجیل میں ہے، 16واں باب اور 8ویں آیت. یوحنا کی انجیل 16واں باب اور 8ویں آیت. تو وہ جو خداوند پر ایمان لے آئے ہیں اور خداوند کی تابعداری ان کو پسند ہے، اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، پاک روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، وہ اس بات کو جان کے کہیں گے کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ واقعی سچ ہے. 16واں باب ہے اور اس میں لکھا ہے کہ میں جاؤں گا تو تمہارے پاس مددگار بھیج دوں گا، وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا. یہ نہیں کہ وہ مجرم ٹھہرائے گا اور رد کر کے کہہ دے گا کہ یہاں پھر نہ آنا، ایسی بات نہیں ہے. یہ قائلیت جو ہے اندر ہی اندر وہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھ میری بیٹی، دیکھ میرے بیٹے، یہ چیز جو ہے تجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہے. اور اگر پاک روح کہے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا وہ مجرم ٹھہرا رہا ہے، آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے. لوگ جب کوئی بات کرتے ہیں نا تو اس سے ایسا لگتا ہے جیسے مجرم ٹھہرائے جا رہے ہیں، اور جس نے کچھ نہیں بھی کیا بھی اس کو لگتا ہوتا تو وہ ملزم ہے، الزام لگایا گیا جھوٹا، لیکن اسے مجرم کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جا سکتا جیسے اس نے گناہ کر دیا ہے. یہ پاک روح کا کام نہیں ہے. اور جس شخص کی زندگی میں خدا کا پاک روح کام کر رہا ہے وہ میرے ساتھ اتفاق کرے گا، کیونکہ ان کا بھی تجربہ ہے، میرا تجربہ ہے. یہ کتنی دفعہ کلام پڑھتے پڑھتے مجھے خدا کے پاک روح نے دکھایا کہ جو تو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ تو نے کہہ دیا، تجھے کہنا نہیں چاہیے تھا. تو نے جو اپنے آپ کو سمجھ لیا اور دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، اگر میں تیرے ساتھ یہ سلوک کروں تو تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. اور وہ اس طریقے سے اس نے مجھ سے بات کی ہے کہ مجھے سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑا ہے، معافی مانگنی پڑی ہے. جب تک معافی نہیں مانگی ایسا لگتا رہا جیسے کوئی چیز ہے جو اندر قتل کر رہی ہے مجھے. لیکن جب میں نے حکم مان لیا پاک روح کا، جو کچھ وہ قائل کر کے کہہ رہا تھا، میرے پاس جواب کوئی نہیں تھا، لا جواب مجھے کر دیا تھا. میں جانتا تھا کہ میں غلطی پر ہوں، یہ قصور میرا ہے، دوسرے کا نہیں ہے، میری بیوی کا نہیں ہے، اپنی خاندان کی بات کر رہا ہوں. میں بچوں سے معافی مانگنی پڑی ہے. تو وہ قائل کرتا ہے اندر سے. اسی لیے خدا کے بندے داؤد نے یہ دعا کی تھی 139ویں زبور میں. آئے خدا، یہ 39واں زبور ہے، 139واں زبور اور اس کی 23ویں آیت ہے. آپ اس زبور کو پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ خدا کے بندے داؤد کو ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر وقت، ہر حالت میں محسوس ہوتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے، مجھے چھوڑا نہیں، اس نے کبھی نہیں چھوڑا. اب یہ دعا کر رہا ہے وہ اس سے، آئے خدا تو مجھے جانچ، میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے. دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو اپنی راہ میں لے چل. کتنا اچھا ہو
یعنی بہن پیارے بھائی، آپ جو خدا کے خادم ہو، جو یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر چکے ہو، چل رہے، یہ دعا کر کے تو دیکھو، کوئی ایسی بات تو نہیں خدا ان میری زندگی میں جو مجھے نظر نہیں آتی. دوسرے دیکھ کے تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹی تعریف ہوتی ہے، ان کو معلوم نہیں، اس لیے میرے اندر تکبر پیدا ہوتا، گھمنڈ پیدا ہوتا ہے. اگر مجھے نظر آ جائے تو میں اسے چھپاتا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے. تو مجھے جانچ، کیونکہ جب پاک روح کرے گا یہ کام تو قائلیت ہوگی، زبان بند ہو جائے گی، کوئی حجت نہیں رہے گی، اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہوگی. ہاتھ ڈال دیے جائیں گے، سر جھک جائے گا، دامن تر ہو جائے گا. ایسے میں پھر خدا اس کی زندگی کی تقدیس کرتا، پھر پاک روح سے دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. بہت ضروری کام ہے یہ رکنا نہیں چاہیے، ہوتے رہنا چاہیے. جیسے جسم کی صفائی ضروری ہے، جس طرح عبادت سے پہلے طہارت ضرور ہے، اسی طرح یہ باطنی انسان کی طہارت ہوتی رہنی چاہیے، اس کی تقدیس ہوتی رہنی چاہیے، پاک ہوتا رہنا چاہیے اس کو اندر سے. یہ پاک روح کرتا رہتا ہے. یہ ایمانداروں کا تجربہ ہے، آپ کا بھی ہے. آپ کو ضرورت ہے اس کی، پہچان لو. اچھا ہوگا، تازگی محسوس ہوگی، تقویت پیدا ہو جائے گی، آپ اس کی تعریف اور تمجید میں گائیں گے. یہ سچ ہے. تو یہ کام ہے جو جاری رہتا ہے. دوسرا کام یہ رہتا ہے کہ چونکہ ہم محتاج ہیں خدا پاک روح کے، اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، دوسرا مددگار دوں گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. ہمیشہ خدا کے پاک روح نے اپنی کلیسیا اور ایمانداروں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. اسی لیے تو وہ دن خاص طور پر منایا جاتا ہے جسے عید کہتے ہیں، عید پینتیکوست، جب خدا کا پاک روح نازل ہوا ہے شاگردوں پر، اور پھر 3000 سے زیادہ لوگ ہیں وہاں پر، ان پر ہوا ہے، اور وہ کلیسیا کا ایک نئی جماعت کا جنم ہوا ہے. وہ جاری رہتا ہے. دیکھو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ قوت بخشتا ہے، طاقت بخشتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس شریعت تو ہے، سبھی کے پاس ہے، کچھ نہ کچھ احکام ہیں، حکم ہے. خدا کا شکر ہے کہ وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب ایمانداری سے خدا کے حضور یہ جانتے ہیں کہ اس شریعت کو پیار کرتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کر پاتے ہیں. اسی لیے خدا نے کہا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، لاچار نہیں چھوڑوں گا، مددگار دے دوں گا. روح القدس مددگار ہے، ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار ہے، با اختیار ہے. اور جو پیار اس کے اندر ہے آپ کے لیے، وہ کہیں اور نہیں آپ کو ملے گا. اس لیے تو لکھا ہے روح القدس جو ہم کو بخشا گیا، اس کے وسیلے سے خدا کا پیار ہمارے اندر ڈالا گیا ہے. روح القدس کے وسیلے سے ہم مبتلا ہو جاتے ہیں عشق میں. ہر ایک جماعت ہے ساری دنیا میں عاشقان مسیح کی، مسیح کے عاشق ہیں، وہ کوئی چیز انہیں اتنی پیاری نظر نہیں آتی، تو وہ قوت کہاں سے پائیں؟ محبت تو ہے، ارادت ہے، لیکن طاقت، وہ روحانی طاقت مددگار دیتا ہے. جہاں وہ قائل کرتا ہے وہاں ان آزمائشوں پر فتح پانے کی، ان پر غالب آنے کی قوت بھی بخشتا ہے. دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، رومیوں کا خط 8واں باب اور اس کی کچھ آیتیں پڑھوں گا، 12-13 آیت. رومیوں کا خط اس کا 8واں باب. یہاں دیکھیے کہ روح کس طرح اپنے بندوں کو قوت بخشتا ہے. پس آئے بھائیوں، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو مرو گے،
اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست اور نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ یہ کہاں سے طاقت آتی ہے؟ آزمائشیں ہیں، خیالات ہیں، بہت ساری ایسی باتیں دل میں پیدا ہو جاتی ہیں، شرمناک ہے، ذکر کرنے کے قابل نہیں ہے، مگر ہیں خدا کا شکر اس کے پاک روح کے لیے، جہاں وہ قائل کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، وہاں قوت بھی بخش دیتا ہے تاکہ وہ آزمائش کا سر کچل دیں۔ آپ کے پاس طاقت ہے، میں اس طاقت کا ہر وقت محتاج ہوں، اسی کے سہارے جی رہا ہوں، اسی کے سہارے میں آپ تک یہ خوشخبری پہنچا رہا ہوں۔ وہ قوت زبردست قوت ہے وہ۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب اس کی 7 سے 11 آیت تک میں پڑھنا چاہوں گا۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب، یہ آ جاتے ہیں حوالے تو آپ ان کو دیکھ لیں، کیونکہ جو کچھ آپ دیکھ لیں گے مجھے نہیں دکھائی دے سکتا، وہ آپ کا تعلق اور قسم کا اور گہرا ہے۔ سب کو فرق جیسے ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق خدا ان کو انکشاف مکاشفہ بخشتا ہے، دکھا دیتا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم۔ اب دیکھیے ہوتا کیا اس قوت سے، ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے۔ ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو۔ دیکھا کس قسم کی قوت ہے، کس قسم کی طاقت اور فتح ہے، یہ کیسا زبردست غلبہ ہے، پاک روح کی مدد سے جو بخشا گیا ہے اور کہا گیا یہ تمہارا مددگار ہے۔ ایک اور کام کرتا ہے پاک روح، مدد کرتا ہے، قائل کرتا ہے، مدد کرتا ہے، قابلیت بخشتا ہے۔ اس کو دیکھیے ذرا، رومیوں کا 12واں باب ہے اور 6 آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ رومیوں کا 12واں باب، بڑی پیاری پیاری باتیں خدا کے کلام میں ہیں، اور اس میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے 12ویں باب میں 6 آیت سے، اس توفیق کے موافق جو ہم کو بخشی گئی ہے، ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی ہیں، جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے، خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اگر ناصح ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا خوشی کے ساتھ سخاوت کرے، خوشی کے ساتھ بانٹے، پیشوا یعنی جو جسے لیڈرشپ بخشی گئی ہے وہ سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے، محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت کرو، نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت سے ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خدا کی خدمت کرتے رہو۔ اور اس خدمت کو کرنے کے لیے قابلیت بھی وہی دیتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کی قوتیں بخشتا ہے۔ جیسی خدمت دے گا اسی کے مطابق آپ کو جون سی بھی خدمت اس نے بخش دی ہے، مجھے معلوم نہیں، مجھے یہ خدمت بخشی ہے، میں آپ کو کلام پڑھ کے سناؤں، کوئی بھائی یا بہن ان کے ساتھ میں دعا کر لوں، جن کو جانتا بھی نہیں ہوں وہ خدا یاد دلاتا ہے، ان کے لیے میں دعا کروں۔ یہ خدمت مجھے اس نے بخشی ہے، بہت پیاری خدمت ہے، بہت قیمتی خدمت ہے۔ تو خدمت کے لیے وہ قوت بخشتا ہے، قائلیت کرتا ہے، قوت بخشتا ہے، قابلیت بخشتا ہے، قربت کا یقین بخشتا ہے۔ یہ بہت خدا کے حضور میں مانگتا رہتا ہوں، میرے احساس کو زندہ کر دے۔ اندر سے مرا ہوا انسان ہے، خدا ہر جگہ ہے، اور جب اس کا پاک روح انسان کے اندر بسا ہوا ہے اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر کوئی اور بھی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو میری مدد کرنے کو تیار ہے،
جس کی محبت بے حد ہے، اس کا احساس، تاکہ میں چلتے پھرتے جان سکوں کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، خدا کا پاک روح میرے ساتھ ہے۔ یہ خدا کا پاک روح ہی یاد دلاتا رہتا ہے، یہ قربت کا احساس۔ 14واں باب، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، صرف ایک آیت میں پڑھتا ہوں، یہ 14واں باب اور اعمال 4 باب، اور اس کی چند آیات میں پڑھتا ہوں 23 سے 31 تک۔ یہ وہ حالت ہے کہ جب شاگردوں کو کہا گیا کہ یسوع کا نام لے کے مت بات کیا کرو، جو مرضی کرو، جیل میں ڈال دیا، مارا پیٹا ان کو، تو جب وہ چھوٹ کے آئے ہیں سارے شاگرد اکٹھے ہو گئے، اور لکھا خدا کے پاک روح نے ان کو طاقت دے دی، ہمت اور دلیری دے دی، اور لکھا وہ دلیری کے ساتھ کلام سناتے رہے اور خاموش نہ کیے جا سکے۔ یہ خدا کے پاک روح کا کام ہے۔ آپ کا مددگار، خدا کا پیار، خداوند تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ خداوند کے پیارو، بھائیو بہنوں، ہم خدا کے کلام میں، کلام کی روشنی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کام ہے جو جاری رہتا ہے ایمانداروں کے دلوں میں، اور وہ کام خدا کا پاک روح کرتا ہے۔ اسی لیے لکھا خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ خدا پاک روح ان کو بخشا جاتا ہے اس کا حکم مانتے ہیں، اور لکھا جو اس کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ قائل کرتا ہے، اور جب ہم اس کا حکم مان لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو زندگی میں تقدیس کا پاک کرتا ہے، زندگی کو صاف کر دیتا، وہ تو دیتا پاک روح۔ دوسری بات یہ تو وہ قائل بھی کرتا تو قوت بخشتا ہے، جو کام ہم کو کرنا نہیں چاہیے اس کو انکار کرنے کی طاقت دے دیتا ہے، جو کرنے سے ہم ڈرتے ہیں اس کے لیے طاقت بخش دیتا ہے کہ کر سکیں۔ تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ جب وہ کوئی خدمت دیتا ہے تو اس کے لیے قابلیت، توفیق وہ بخش دیتا، ہم کر سکتے ہیں، پھر اپنے آپ نہیں کر سکتے، پاک روح کی مدد سے۔ آپ دیکھو تو کتنے لوگوں کو کھڑا کر دیا اس نے، ہر زبان بولنے والوں میں، بہنوں کو، بھائیوں، کس دلیری کے ساتھ وہ خدا کا کلام سنا رہے ہیں، یسوع مسیح کی گواہی دے رہے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں عاشقان مسیح، وہ مسیح کے عاشق ہیں، انہیں کوئی چپ نہیں کرا سکتا، کیونکہ روح القدس جو ان کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے ان کو اندر ہی اندر ایک قوت حاصل ہوتی ہے۔ تو شاگردوں کی زندگی سے شروع ہوئی ہے یہ بات، اور آج بھی جو شاگرد ہے اس کی زندگی میں آپ یہ بات دیکھیں گے کہ جب ان کی مخالفت ہوگی، لکھا ہوا ہے کہ وہ جب جیل سے چھوٹ کے واپس آئے ہیں، جیل میں ڈال دیا انہیں کہ تم یسوع کا نام لے کے کیوں بات کرتے ہو، کوئی اچھا ہو گیا ٹھیک ہے، یسوع کا نام مت لو۔ آج بھی تو ایسے ہی ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ لیکن ان کا کیا ہے؟ لکھا وہ جیل میں سے جب نکل کے آئے ہیں تو یوں کہہ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ تیرے نام کی خاطر ہم بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ اور پھر ساری کلیسیا جمع ہو گئی ہے اور کہہ رہے ہیں خداوند دیکھ کس طرح یہ ہم کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی دھمکیوں کو دیکھ، اور اپنے بندے کو یہ توفیق دے کہ تیرا کلام دلیری کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ یہ توفیق دے کہ ہم چپ ہو جائیں، ہماری یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی توفیق دے دے کلام سنانا بند نہ کریں۔ اور وہاں لکھا ہے جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا، سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ خدا کرے یہ کام جاری رہے آپ کی زندگی میں، خدا کرے میں اس کا حکم مانتا رہوں اور یہ کام میری زندگی میں جاری رہے۔ آمین۔